قل ما انفقتم من خير فللوالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ تمامی احباب، آج کی اس خوبصورت محفل میں جو کہ انعقاد پذیر ہے ہم سے جدا ہونے والی مرحومہ مغفورہ دامت برکاتہم القدسیہ کی یاد میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مائی صاحبہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ عرفہ اور والا مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی ان کے لواحقین ہیں اللہ پاک سب کو صبر جمیل اور اس سفر پر اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوئی زبان میں خاموش نہ رہے، بآواز بلند تصور میں مدینہ پاک کو لے کر دل و دماغ کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کو لے کر درود و سلام کا نذرانہ پیار اور محبت کے ساتھ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مل کے پانی جیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جس دے پلے یارو عمل نہیں کوئی، جس دے پلے یارو عمل نہیں کوئی، او کرے زیارت مادی رب رسول نہ اس راضی، او جڑا کرے نا عزت مادی رب رسول نہ اس راضی، وہ جڑا کرے نا عزت مادی۔ تے مادی قدر حضرت اویس پچھاتی، وہ جس سمجھی عظمت مادی، آزم نہیں کوئی صحابی بنے یارو چھوڑ کے خدمت مادی، کیونکہ مادی خدمت تے وچ بندہ او بویں ساری رات
کھلو وے پھر بھی اس تو ایک گھڑی دا یارو حق ادا نہ ہووے ملک کائنات کی حمد و ثنا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق عزیز بزرگوں، میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، بالخصوص سٹیج کے اوپر جلوہ گر، انتہائی مشفق و مہربان، آپ کے ہر دل عزیز امام و خطیب جناب حضرت علامہ الحافظ والقاری محمد افضال نقشبندی صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق برادر محترم برادر اصغر جناب حضرت علامہ الحافظ والقاری محمد عرفان صابری صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق بلبل چمنستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے مالک جناب علی رضا چشتی صاحب، دور و نزدیک صاحب بزرگوں، دوستوں، رب ذوالجلال کا کروڑ ہا شکر عظیم کہ سمال کی کائنات نے مجھے اور اب تمامی احباب کو انتہائی عزتوں کے لائق محترم المقام بھائی محمد سعید صاحب، بھائی محمد وعید صاحب اور بھائی محمد نعیم صاحب کی والدہ مرحومہ دامت برکاتہم القدسیہ کی سجائی جانے والی جو محفل ہے، اس میں مل کر بیٹھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے۔ صابری صاحب نے بھی انتہا کی ہے، جناب علامہ افضال صاحب نے بھی بڑی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ چند ایک معروضات ہمارے سماعتوں کی نظر کی۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہر دو کی گفتگو کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ 1 بجے دعا کا ٹائم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ 1 سے پہلے ہم دعا کریں۔ رب ذوالجلال کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے آپ احباب کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی نا کشف المحجوب، اس کے اندر آپ نے ایک بڑا خوبصورت اور لطیف جملہ لکھا ہے، اے تو یہ ساری ماشاءاللہ عظمت و شان والی کتاب ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی کے غلام اگر قرآن سن کے تیری آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو پھر تجھے اپنے مقدر پہ رونا چاہیے، پھر تجھے اپنے مقدر پہ رونا چاہیے کہ قرآن سن رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے۔ اور یاد رکھیں میرے نبی کی آرزو یہ ہوتی تھی، حضور کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی قرآن پڑھے تو میں اس کی زبان سے رب کا قرآن سنوں۔ ہمارا ایمان ہے، ہونا بھی چاہیے، خدا تو سن رہا ہے، اللہ ہمارے قریب ہے، لیکن اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، محبوب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مال اللہ نے دیا اس مال کو کہاں خرچ کیا جائے۔ قل تو کہہ دے ما انفقتم من خیر، کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے غلاموں، میرے امتیوں، اگر تم رب کا دیا ہوا مال بہترین خیر والے راستے پر، بہترین خیر والے راستے پر خرچ کرنا چاہتے ہو، نیکی والے راستے پہ خرچ کرنا چاہتے ہو، فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو تم سب سے پہلے اپنا مال اپنے والدین کے اوپر خرچ کیا کرو۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ 6666 آیاتی بینات پورے قرآن کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ سے لے کر والناس تک۔ یاد رکھیں کہ ہر آیہ کریمہ ایک مقصد رکھتی ہے، ایک شان نزول رکھتی ہے،
کس موقع پہ میرے رب نے فرمایا سونیا اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو کہہ دے کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے اگر بہترین خیر والے راستے پر خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج حضرت المیہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے، میں ہاشمی ہوں، ہم جدی پشتی آج الحمدللہ ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ شاہ کولی سے چلا ہے، وہ سارے سید تھے۔ کون تھے؟ سید تھے، سادات سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں کہ رولا پڑے گا، لیکن حقیقت میں جو ہمارا شجرہ نسب ہے وہ شاہ کولی سادات سے چلا ہے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارے نام کے ساتھ ہاشمی آتا ہے نا، ہاشمی مصطفیٰ کا گھرانہ تھا، ہاشمی مصطفیٰ کا خاندان تھا۔ یا رسول اللہ اگر خاندان کی نسبت سے آپ ہمیں قبول فرما لیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے غنیمت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن میں حق اور سچ کی نقادی ہوں، اور جس جگہ میں 18 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں ادھر بھی امام باڑا ادھر بھی امام باڑا، اکثریت کے اندر وہاں پہ اہل تشیع موجود ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ٹکا کے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کی شان، ٹکا کے عمر بن خطاب کی شان، ٹکا کے ذوالنورین کی شان، اور ٹکا کے مولا علی کی شان۔ لیکن یاد رکھیں صرف علی علی کرنے سے بات نہیں بنے گی، صرف علی علی کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں علماء کی موجودگی میں کہ ہم نے علی کو تو دیکھا ہی نہیں ہے نہ ہم کبھی علی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم کبھی علی کو چھو سکتے ہیں، نہ ہم کبھی علی کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں کہا ہمیں پتہ ہی نہیں علی ہے کیا، ہم تو علی 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 ایسے بس زبان سے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم نے علی کو پرکھا نہیں علی ہے کون۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی محبت کے مجموعے کا نام علی ہے۔ بس یہ جملہ اگر رفضیت کو سمجھ آ جائے نا تو خدا کی قسم ہمارے علاقے سے رفضیت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ تو ابھی میں نے جمپ لگایا، اور الحمدللہ جمپ لگا کر میں اپنے علاقے میں عرفان صابری صاحب یہ بڑی اس چیز کی کمی تھی، رفضیت دن بدن عروج پہ جا رہی تھی، کوئی لگام دینے والا نہیں تھا۔ آج رفضیت کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک افضال صاحب میں ہاتھ ملانا بھی علماء سے گوارا نہیں کرتا ہوں۔ دیتا رزق اللہ ہے، لیکن اگر جس کا کھاتی ہو نا پھر اس کے گن بھی گایا کرو۔ ہم کون ہوتے پیمانے لے کر فلاں آلہ تو فلاں آلہ، جس کو میرے نبی نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا کیا ہے، جس شخصیت کا نام جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہے، یا تو یہ ثابت کر کے دو کہ 18 نبی علیہ السلام نے جو ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، یا تو ثابت کر کے دو کہ مولا علی نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اور ایک بندے نے یہ بھی کہا جی ہاشمی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ 12 اماموں کو نہیں مانتے۔ میں کیوں نہیں مانتا ہوں؟ میرے سروں کے تاج ہیں، میں 12 اماموں کو ماننے والا ہوں۔ اسی جی 12 اماموں کا امام کون ہے؟ 12 اماموں کا امام کون ہے؟ میں نے کہا جی 12 اماموں کا امام علی ہے۔ 12 اماموں کا امام علی ہے، لیکن تو نے سوال یہ کیا کہ 12 اماموں کا امام کون ہے، تو میں نے جواب دیا 12 اماموں کا امام علی ہے، لیکن مجھے یہ بتا 12 اماموں کا امام علی ہے، بتا علی کا امام کون ہے؟ بولو نا یرا، 12 اماموں کا امام علی ہے، خوش ہو گیا۔ میں کہا بتانا علی کا امام کون ہے؟ چپ، علی کے امام ہے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہم 1.25 لاکھ صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ عمر بن جموح صحابی رسول نے، آپ کا وطیرہ یہ تھا کہ نماز تہجد پڑھتے، نماز فجر پڑھتے، اللہ نے آپ کو بڑی کھیتی باڑی سے نوازا ہوا تھا، نکل جاتے تھے کھیتی باڑی کی طرف اپنی فصلوں کو دیکھنے کے لیے، فصل دیکھ کے آتے، آ کر پھر اپنے معاملاتی زندگی جو کر کے تھے وہ سر انجام دیتے تھے۔ ایک دن کھیتی باڑی کر کے آئے، کھیتوں کو دیکھ کے آئے، آ کر ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد چہرہ دھویا، آپ کے چہرے انور کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی موجود تھی۔
اور یاد رکھیں چاروں ائمہ کرام، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاروں ائمہ کرام کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس سے کم ہے وہ داڑھی نہیں ہے، ایسے کہ امام ایسے کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہے، چاہے وہ سید ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے لیے سب سے پہلے شریعت مقدم ہے۔ چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی ہے۔ فرماتے میں نے چہرہ دھویا، دھونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوئے نا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ مجھے اپنی داڑھی کے اندر ایک بال سفید نظر آیا۔ کتنے بال؟ صرف ایک بال مجھے سفید نظر آیا۔ صحابی رسول عمر بن جموح، ایک بال سفید نظر آیا۔ فرماتے جب میں نے دیکھا کہ میری داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہے تو مجھے اللہ کے خلیل کی بات یاد آ گئی۔ کون اللہ کے خلیل؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں رب ذوالجلال کا قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ہم نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو، اپنے نبی کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ اس امر کی بشارت سنانے کے لیے جبریل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سونیا ربا، اس امر کی بشارت سنانے کے لیے تیرے نبی ابراہیم کے پاس میں جانا چاہتا ہوں۔ ملک